وہ دیکھو جو ایک گلا پھاڑنے والا مولوی، ٹھیک ہے جی، حالت دیکھیں اس بندے کی، اس نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنو امیہ کو بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی غلاظتیں اگلوا دیتا ہے۔ ایک حدیث گھڑی ہوئی کیا نا، یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا، کبھی رفع الیدین کی حدیثوں کو کوئی وابی بولے گا گھڑا ہوا۔ یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ، یہ گٹر بھرتا ہے تو یہ اگلتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلا ہے اس کے منہ سے، وہ اندر خمار ہے جو نکلا ہے۔ پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لے، کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، مفہوم گڑا ہوا ہے، تو 10 مفہوم کیا ہے، آیا نا داڑھ تھلے 10 کے ہی مفہوم، چل تو 10 دے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر دو۔ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں، ویح عمار، افسوس ہے عمار۔ وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812، ہاں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے، عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، 50+ ایج ہے حضور، وہ اے پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے، بڑے والے پہاڑی پتھر، اینٹیں نہیں، حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا ویح عمار، افسوس عمار، تقتلہ فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی اللہ، اور ایک حدیث میں ہے یدعوہم الی الجنہ، وہ پکار رہا ہوگا، بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف، ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ، یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی، اس کا فہم بیان کیا ہوا ہے محدثین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ انہوں نے تو نہیں شرح بیان کرنی، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے، اس کو جہنمی نہیں کہتے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی، اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں۔ ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، ان کی اطاعت واجب تھی، اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اے تہاڈی جماعت المسلمین نہیں، جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا۔ حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو،
اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے۔ تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جی فئۃ الباغیہ، ترجمہ ہی نہیں کر رہے فئۃ الباغیہ دا، اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے ہاں۔ اب وہ تعویل یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے۔ معاذ تو نام ہوتا ہے نا، سعد ابن معاذ، یہ میم کے اوپر زبر ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ۔ او معاذ اللہ الگ ہے، حدیث تے جڑا معاذ اللہ تو پڑھا ہے یہ گستاخی ہے۔ ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے، ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے۔ یہ ہمارا کام نہیں FIR کٹوانا یا کسی کی لائف کو ورنریبل کرنا، ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آ کے توبہ کر لیں۔ اور ویسے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے آ کے کہ میں حدیث پہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں، آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے، اس کی الگ سے معافی مانگیں۔ ہاں کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے، توبہ قبول ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے کافی ہے، ہم نے کیوں FIR کٹوانی ہے اس کے اوپر۔ اب اگے ٹورو دی شرح بیان کرو، وہ پھر مشکل بن جائے گی۔ چلیں جو آپ کے علماء لکھ گئے نا وہی بیان کرتے ہیں، ہوں نہ کڑیو، کہتے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا، آپ کے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بیان کر دیں۔ وہ پھر یہ تو نہیں بیان کرتے تھے، پھر میں نے بیان کیا کہ یار ان کے اسلاف تو بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی، وہ میں نے ایک ایک کر کے دکھایا ہے۔ پھر وہ بار بار مبالغے کے چیلنج کر رہا ہے، میں نے اس کو ایک کہا تھا کہ تو مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر دے۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تو ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں بیان کرنے لگا، اور میں نے کہا تھا وہ بیان کرنی ہے، اور ساتھ اس کی شرح اور سلف کا فہم ابن تیمیہ نے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں منہاج السنہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی بیان کر دینا ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، کر بیان۔ جو آپ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ شرح کے پیچھے پڑ گیا اور کہتا ہے حدیث بیان کرو، یار اہل حدیث سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہیں کہے گے نا، تو انہوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑا فتاوی عالمگیریہ پڑھنا شروع کر دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہیں بیان کر سکتے، اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں۔ ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے۔ اے جی وہ سب کا مطلب نا جی تنقید بھی ہوتا ہے، ہاں رکو ذرا صبر کرو۔ 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابا التراب، جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں۔ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے۔ تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، اور انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے، حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابا التراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا، یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا۔ چلیں ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں۔ یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں۔ اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں، چھپاتے ہیں، علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے، اور آخرت میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا، پھر
فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے، ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں. تو وہ چیزیں یہ نہیں بیان کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. 3 باتیں ایسی میں نے سن رکھی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے. پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے، حضور نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا. دوسرا موقع خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی میں سوئے نہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا، اور صبح مولا علی کو حضور نے بلا کے وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں امارت کی خواہش نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. جی. اور تیسرا موقع جب نجران کے عیسائی آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، اور اوپن میدان میں جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. تو رسول اللہ سیدنا علی، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، کسی کو نہیں ساتھ لے کے آئے. اس میں تو تھا عورتوں کو بھی لے آؤ، سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، اسپیشل پروٹوکول دیا. یہ 3 فضائل ہیں جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اور ابن ماجہ میں تو آگے چوتھی فضیلت بھی آئی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر خم کا بھی ذکر کیا. اور یہ سیم سند مسلم شریف کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جتنے دن معاویہ پھر مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہٰذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں. کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہے فضیلت سننا چاہ رہے تھے. کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، پتہ چل جاتا. اس کو بھی یا پتہ نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. ان نووی کا حال ہے تو تسی تے آج کل دے مولویوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کام شروع تو پیندا آیا بھائی. ہاں جب 2 فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. بالکل جی، ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے. تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو 1 مد 600 گرام آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل، اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے، ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. احد پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں، حضرت عمار کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی، پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. خیر اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں.